اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 قرآن پاک کا موجودہ ترتیب میں 95 نمبر کا سورہ ہے۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 28 ہے۔ اس میں کل 8 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ انجیر کی قسم سے شروع ہونے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، وہ پہاڑ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا خاص جلوہ دیکھا اور وہی سنی، اور قسم ہے اس امن و امان والے شہر مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہترین اور اعلیٰ درجے کی بناوٹ اور ساخت پر پیدا کیا، یعنی بہترین جسم، عقل و فہم اور عظیم صلاحیتوں کے ساتھ نوازا، پھر پلٹا کر ہم نے اسے سب نیچوں سے بالکل نیچے کر دیا، یعنی جب انسان نے اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کو برے کاموں اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو ہم نے اپنی توفیقات اس سے چھین لی، اور اس طرح وہ گرتے گرتے اتنا گھٹیا ہو گیا کہ جس کی پستی کی کوئی حد نہیں، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے خدا اور رسول کو دل سے مانا اور اچھے اچھے کام کیے۔ ان کے لیے تو کبھی ختم نہ ہونے والا معاوضہ ہے۔ بھلا اے نبی، اس کے بعد جزا و سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ بس اے انسان، اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کر سکتی ہے؟ کیا اللہ تمام حاکموں پر سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ 3 کی تلاوت بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا اسے بے حساب اجر دیا جائے گا، گویا اس نے حضور کی غمزدہ حالت میں زیارت کی اور اللہ نے اس کی مشکل کو حل کر دیا۔ اگر اس سورہ کو اپنے کھانے پر پڑھ لیا جائے تو اس کھانے کے مضر اثرات سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے کھانے میں زہر بھی ہو تب بھی وہ شفا میں بدل جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ 3 کی فریضہ نمازوں میں تلاوت کرے گا تو خداوند کریم اسے اس قدر جنت عطا کرے گا کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ حضور اکرم نے فرمایا، جو شخص اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو جب تک وہ زندہ رہے گا عافیت اور یقین کے ساتھ زندہ رہے گا، اور جب وہ وفات پائے گا تو اس سورہ کے قاریوں کی تعداد کے برابر روزہ رکھنے کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر موجود میں سے 4 کو فضیلت بخشی، شہروں میں سے 4 شہروں کو سب سے افضل قرار دیا۔ 3 یعنی اس سے مدینہ مراد ہے، زیتون سے بیت المقدس مراد ہے، طور سین سے مراد کوفہ ہے، اور بلد الامین سے مکہ مراد ہے۔ یہ سورہ عظیم الشان سوروں میں سے ہے اور جمالیات اسلوب قرآنی کا شاہکار ہے، لفظاً بھی اور معناً بھی، جس کی پہلی چیز اسلوب قسم ہے۔ قسم کا اسلوب ذہن اور دل کو ہوشیار کر دیتا ہے، اور یہ اسلوب ہی حقیقت کو قبول کرنے اور بیان کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ یہ مختلف اسالیب الفاظ ہی ہیں جو مختلف تاثیریں پیدا کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک ان اسالیب کی جمالیات اور تاثیر کا عظیم شاہکار ہے۔ گویا اس میں 4 قسموں کے بعد کہا گیا کہ ہم بے شک انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ ہم نے بے شک انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ خلق کیا۔ بہت سارے مفسرین نے ظاہری طور پر ان قسموں سے ان علاقوں کو مراد لیا ہے جہاں انجیر، زیتون کے درخت زیادہ سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ شامات کے علاقے، لبنان، فلسطین، طور سینا، جہاں زیادہ سے زیادہ انبیاء مبعوث ہوئے، جہاں توریت اور انجیل نازل ہوئی، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی ہوئی، اور بلد الامین سے مراد مکہ جہاں خاتم النبیین مبعوث برسالت ہوئے۔ یعنی ظاہری طور پر ان انبیاء کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک ادبی اسلوب ہے۔ انبیاء اور ان کی کتابوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 4 قسمیں کھائی گئیں۔ قرآنی شان بلاغت یہ ہے کہ ایک ایک لفظ استعمال کر کے ان انبیاء اور ان کے کام کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ترجمانی کے مرحلے میں ہر لفظ ایک پیغام ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، تقویم انسانی اور اس کی بقا کا انحصار 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 نار، نمبر 2 نور، نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 پانی۔ نار آگ کے ذریعے
انسان کھاتا اور پیتا ہے، نور کے ذریعے دیکھتا اور سوچ و فکر کرتا ہے، ہوا کے ذریعے سنتا اور سونگھتا ہے، پانی کے ذریعے انسان طعام سے لذت حاصل کرتا ہے۔ اگر معدے میں حرارت نہ ہو تو خورد و نوش والی چیزیں ہضم نہ ہوں، اگر نور نہ ہو تو انسان نہ دیکھ سکے اور نہ ہی غور و فکر کر سکے، اگر ہوا نہ ہوتی تو معدے میں حرارت میں تیزی نہ آتی، اگر پانی نہ ہوتا تو طعام میں لذت نہ پائی جاتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جسم انسانی 4 چیزوں سے مرکب ہے: نمبر 1 روح، نمبر 2 عقل، نمبر 3 خون اور نمبر 4 نفس۔ جب روح نکلتی ہے تو عقل بھی نکل جاتی ہے۔ جب روح کسی چیز کو خواب میں دیکھتی ہے تو اسے یاد رکھتی ہے۔ خون اور نفس اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ انسان حقیر اور ناپاک چیز نہیں، اسے عزیز و کریم نے احسن تقویم کے ساتھ تخلیق کیا اور اس کے سر پر تاج کرامت اپنے دست قدرت سے رکھا اور اسے پروردگار دو عالم نے بہترین مخلوق بنایا۔ پھر ہم نے اس کو پستیوں میں ڈال دیا۔ یہ ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے کہ قدرت ایک بہترین چیز بناتی ہے اور پھر پستی میں پھینک دی جاتی ہے، کیا خود اللہ نے گرا دیا؟ یہ مقام غور طلب ہے کہ تعویل کا دروازہ کھلے اور انسانی عقل پیغام الہی کو سمجھے۔ محی الدین عربی نے 3 سے مراد انجیر لے کر کہا کہ انجیر وہ پھل واحد پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں ہوتی، کل کا کل پھل کھا لیا جاتا ہے۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں لفظ 3 صرف اس ہی مقام پر استعمال ہوا ہے، یعنی ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، جبکہ لفظ زیتون قرآن مجید میں 6 مرتبہ صراحت کے ساتھ آیا ہے اور 1 مرتبہ اشارے کی صورت میں، جہاں خدا فرماتا ہے کہ وہ درخت جو طور سینہ میں اگتا ہے اس سے کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن فراہم ہوتا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 20۔ اب اگر ان دونوں قسموں یعنی 3 اور زیتون کو معروف انجیر اور زیتون مراد لیں تو پھر بھی یہ ایک پرمعنی قسم ہے، کیونکہ انجیر بہت زیادہ غذائیت کا حامل ہے اور ہر سن و سال کے لیے یہ ایک مقوی اور غذائیت سے بھرپور غذا ہے جس میں چھلکا، گٹھلی، کوئی زائد چیز نہیں ہوتی۔ اور غذا کے ماہرین کہتے ہیں کہ انجیر بچوں کو شکر کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ ورزش اور محنت و مشقت کرنے والے، بڑھاپے اور کمزوری میں مبتلا لوگ اپنی غذا کے لیے انجیر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ افلاطون انجیر کو اتنا دوست رکھتا تھا کہ بعض علماء نے انجیر کا نام ہی فلسفیوں کا دوست رکھ دیا ہے، اور سقراط اس پھل کو فائدہ مند اجزاء کو جذب کرنے والا اور نقصان دہ مادوں کو دفع کرنے والا سمجھتا تھا۔ جالنیوس نے انجیر سے پہلوانوں کے لیے ایک خاص قسم کی غذا تیار کی تھی۔ روم اور قدیم یونان کے پہلوانوں کو بھی انجیر دیے جاتے تھے۔ بہت سی بیماریوں میں اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، انجیر منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے، مسوڑوں ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، بالوں کو اگاتا، درد اور تکلیف کو دور کرتا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی دوا کی ضرورت نہیں، اور انجیر جنت کے پھلوں سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ زیتون پر بڑے بڑے غذا شناسوں نے تحقیق کے بعد کہا کہ جو لوگ ہمیشہ صحیح و سالم رہنا چاہیں وہ اس حیاتی اکسیر سے فائدہ اٹھائیں۔ روغن زیتون انسان کے جگر کا پکا اور مخلص دوست ہے۔ گردوں کی بیماریوں، پتھریوں، درد گردہ، درد جگر کو دور کرنے اور خشکی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ اسی لیے زیتون کے درخت کو قرآن مجید میں شجرہ مبارکہ کہا گیا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، وہ گھر جس میں سرکہ اور زیتون سالن کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ کبھی کھانے سے خالی نہ ہوگا۔ یہ پیغمبروں کی غذا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، روغن زیتون ایک اچھی غذا ہے، منہ کو خوشبودار کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، چہرے کے رنگ کو صاف کرتا ہے، تر و تازہ بناتا ہے، اعصاب کو تقویت دیتا ہے، بیماری دور اور ضعف کو دور کرتا ہے، غصے کی آگ کو بجھاتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، روغن زیتون کھاؤ اور بدن پر اس کی مالش کرو، کیونکہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے۔ انجیر اور زیتون کی مثال کل اور جز کے طور پر دی گئی۔ ایک پھل کل کا کل اور دوسرا بیج نکال کر مادی عنصر علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح طور سینہ سے مراد دماغ انسانی ہے۔ جس طرح جسم پر دماغ بلند ہوتا ہے اور حکمرانی کرتا ہے، یہ تخیل اور فکر کا مرکز ہوتا ہے، اسی لیے اس کی قسم کھائی۔ ولد الامین سے مراد وہ نفس جو پیغام الہی کا امانت دار، نفس انسانی
خود ایک کائنات ہے۔ اس لیے پیغام قرآن انسان کی تمام صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر دیا گیا ہے۔ اے انسان، کیا تو خود کو ایک چھوٹا سا مادی پیکر سمجھتا ہے؟ تیرے اپنے اندر ایک عالم پوشیدہ ہے، اس کے اپنے باغ ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، زمین ہے، افلاک و سماوات ہے۔ دوسری جانب بعض مفسرین دوسری جہت سے جب تفسیر کرتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ 3 سے مراد امام حسن مجتبیٰ ہیں، زیتون سے مراد امام حسین شہید کربلا ہیں، طور سین سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، اور بلد الامین سے مراد حبیب خدا ہیں۔ 1400 برسوں میں علماء نے قرآن کو سمجھنے کی کوششیں کیں۔ الفاظ اور معنی کے رشتے کو سمجھنے میں بہت مدتیں لگیں۔ ہر جملہ ایک الگ جہت سے الگ معنی دیتا ہے۔ سمجھنے والے الفاظ اور معنی کی جہت سے اسے قصیدہ اہل بیت قرار دیتے ہیں، مگر فضائل اہل بیت کو قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ جس کسی نے فضائل اہل بیت کی بات کی اس سے حدیث اور تفسیر نہیں لی جاتی اور اسے رافضی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ وجودات اہل عصمت ہیں۔ اگر انبیاء اور ان کی کتابوں کی بات سمجھ میں آتی ہے تو امام حسن، امام حسین، امیر المومنین اور اللہ کے آخری نبی بھی سمجھ میں آتے ہیں، کیونکہ توحید کی طرف دعوت دینے والے حقیقی آیات الہی یہی ہیں۔ اسلام نام ہے توحید کا دل و جان سے احترام کرنا اور زبان و عمل سے اعتراف کرنا۔ قرآن کریم کا بنیادی طور پر موضوع توحید ہے، دوسرا موضوع معاد ہے۔ عدل الہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین تقویم کے ساتھ خلق کیا، ظاہری اور باطنی سمیٹری کے ساتھ بنایا، پھر سافلین میں پھینک دیا، یعنی انسان نے اپنی قدردانی نہ کی اور اپنے کرتوت کے سبب قعر مذلت میں جا گرا۔ استثناء ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بلندی ہی ہے، اس لیے کہ وہ اس بلندی پر ٹھہرے رہے جسے پروردگار دو عالم نے انسان کے لیے بنایا، اور اس نظام کائنات میں کوئی چیز ٹھہری ہوئی نہیں ہے، یعنی بلندیوں سے بلندیوں کا سفر جاری ہے۔ وہ لوگ جو نہ گرے اور ٹھہرے رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خدا نے کہا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کا یہ سفر کسی بھی حد پر جا کر ختم ہونے والا نہیں، بلکہ بلندی کا یہ سفر جاری و ساری ہے اور ہمیشہ سفر جاری و ساری رہے گا۔ یہاں انبیاء، اوصیاء، حبیب خدا اور اہل بیت کی فضائل کی بلندی مراد ہے۔ اجر کسی بھی بلندی پر جا کر ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ بہت ہی عظیم منزل ہے۔ یہ جملہ ادا کرتے رہیں، محظوظ ہوتے رہیں۔ بلندی کا سفر جاری ہے، جاری رہے گا۔ جو ان کی بلندیوں کو پا کر منسلک ہو گئے ان کے لیے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ہیں، اور جو احسن تقویم پر فائز ہیں۔ بہت سی چیزیں عالم غیب میں ہیں، کچھ چیزیں انسان کے علم میں آ جاتی ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھیں، کب آپ نے اپنے آپ کو بلند پایا، کب اپنی نظروں میں خود گر گئے۔ اپنی زندگی میں مراقبہ کریں، اپنی زندگی کو ایک نظام میں لائیں۔ صبح اٹھو تو پہلے سجدہ کرو، پھر اپنے نفس کے ساتھ شرط کرو کہ آج کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ عہد کو شرط کہا جاتا ہے، اور جو عہد کرنے والا ہوتا ہے اسے مشارطہ کہا جاتا ہے۔ لفظ وفا دراصل عہد توحید ہے۔ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام اللہ کی وفاداری ہے۔ یہ عہد و پیما کرنے والا انسان اپنے عہد کی نگرانی کرے، جو مراقبہ کہلاتا ہے۔ خود بیدار رہے، رات میں بستر پر لیٹے تو محاسبہ کرے، صبح کیا مشارطہ کیا، دن بھر کس طرح مراقبہ کیا، یعنی کیسے نگرانی رکھی۔ رات کو محاسبہ کہ کہیں غلطی تو نہیں ہوئی، اور اگر اچھا کیا تو سجدہ شکر، اور غلطی یا خطا ہوئی تو استغفار کرے۔ گناہ فرشتے 7 گھنٹے تک نہیں لکھتے۔ نمازوں کے درمیان میں 6 سے 7 گھنٹے کا وقفہ اسی لیے ہے کہ غلطی ہو گئی تو نماز میں استغفار ہو جائے۔ انسان کو زوال نافرمانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنے اندر سفر کرے تو یہ سمجھنے پر قادر ہوتا ہے کہ ہم اپنے وجود کو پاک و صاف رکھیں، توبہ کریں، رحمت دائمہ کے مستحق ہو جائیں، روز جزا شفاعت حبیب خدا اور اہل بیت اطہار میسر ہو سکے، ان کے سچے وفادار تابعدار ہو جائیں۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ ایک بچہ جب تک نیک عمل کرتا ہے تو اس کی یہ نیکیاں اس کے والدین کے نامہ اعمال میں درج کی جاتی ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو نہیں لکھا جاتا۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو پھر لکھنے والے فرشتے اس کی غلط کاریوں کو لکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور وہ اسے سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے اسلام پر 40 سال گزر جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ اسے جنون، جزام اور برس سے محفوظ کر دیتا ہے۔ جب وہ 50 برس کا ہوتا ہے تو اس کا حساب خفیف کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ 60 سال کا ہوتا ہے تو خدا اسے انابت کی توفیق دے دیتا ہے۔ جب وہ 70 برس کا ہوتا ہے تو ملائکہ آسمانی کو اس سے محبت کرنے پر مامور کر دیا جاتا ہے۔ جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے خاندان میں اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے، آسمان میں اس کا نام اسیر اللہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس عمر میں اس سے بھی تجاوز کر جائے تو جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جوانی میں لکھی جاتی تھیں اسی طرح درج کی جاتی رہیں گی اور اس کے گناہ نہ لکھے جائیں گے۔ حضور اکرم نے جب سورہ 3 کی اس آیت پر پہنچے الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ احکم الحاکمین ہے۔ خداوندہ ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ تو احکم الحاکمین ہے۔ پروردگارہ تو نے ہماری صورت کو بہترین خلقت میں قرار دیا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہمارا عمل اور ہمارے اخلاق بھی بہترین صورت میں ہوں۔ بار الہ ایمان اور عمل صالح کی راہ کو طے کرنا تیرے لطف و کرم کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم پر اس راہ میں اپنا لطف و کرم فرما اور ہمیں اس راہ پر قائم رکھ جس راہ کو تو نے صراط مستقیم کہا، ان کا راستہ جن کی راہ پر چلنے والوں پر، جس راہ پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو غضبناک ہوا یا جو گمراہ ہو گئے۔ پالنے والے ماہ رمضان المبارک کی آج 21ویں شب ہے، شب قدر ہے۔ پالنے والے دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تیری بارگاہ میں انسانوں کی بلندیاں پانے کی رات ہے۔ پالنے والے آج کی رات ہمیں معصومین علیہ السلام کی محبت سے اس قدر بلندی عطا فرما کہ پروردگارہ جس کے لیے تو نے کہہ دیا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ہم اس بلند درجے پر فائز ہوں جہاں اجر بڑھتا ہی چلا جائے اور اجر کے بڑھنے کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ نام بنام سب کی حاجتوں کو روا فرما۔ جو والدین اپنے بچیوں کے لیے پریشان ہیں پروردگارہ انہیں ان کے فرائض سے سبکدوش فرما۔ پروردگارہ ہمارے گھروں کو آباد رکھ، ہمارے وارثوں کو سلامت رکھ، ہمارے حکماء کو انصاف کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک میں امن و امان رہے، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ وہ لوگ جو آج نماز جمعہ میں شہید ہوئے پالنے والے انہیں شہیدان دشت کربلا میں شمار فرما۔ اور پروردگار دو عالم ان ظالم لوگوں سے ہمیں نجات عطا فرما جو اسلام کے نام پر اسلام ہی کو قتل کر رہے ہیں۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔